Good evening and welcome to Tonight with Feria. آج بات کریں گے سینیٹر مشاہد اللہ سے. Let's take a look at the headlines tonight. اپوزیشن کا مطالبہ وزیر داخلہ استعفیٰ دیں. وزیر داخلہ چودھری نثار ایک بار پھر پیپلز پارٹی پر برس پڑے. اس ملک میں دھماکے ہوتے رہے اور حکومتیں خواب خرگوش میں لیٹی رہیں, سوئی رہیں. ہم نے عملی کام کیا ہے. کیا حکومت کے خلاف گرینڈ الائنس بن سکتا ہے؟ سابق صدر زرداری کی واپسی, کیا حکومت کے خلاف تحریک چلنے کا امکان ہے؟ پوچھیں گے سابق وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی اور مسلم لیگ نون کے سیکرٹری اطلاعات سینیٹر مشاہد اللہ خان سے. ویلکم ٹو دی شو. پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں واپس آ چکی ہے اور اب وزیر اعظم سے پارلیمنٹ میں آ کر وضاحت دینے کا مطالبہ کر رہی ہے. تحریک انصاف نے حکومت کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کرنے کا اعلان بھی کر دیا. دوسری جانب سابق صدر آصف زرداری بھی وطن واپس پہنچ رہے ہیں. ملکی سیاست میں ہلچل مچی ہوئی نظر آ رہی ہے, جس کا واضح ثبوت جو دھواں دھار سیشنز ہو رہے ہیں اسمبلی میں وہ ہیں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے دسمبر کے آخر میں حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان بھی کیا ہے. عمران خان پر اعتماد ہیں کہ اگلا سال الیکشن کا ہوگا. اسے پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ سٹیٹمنٹ بھی دے چکی ہے. ہمارے ساتھ آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں سینیٹر مشاہد اللہ. تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پروگرام. سر پہلے سن لیں عمران خان نے کیا کہا اینڈ وائی ڈز ہی تھنک کہ نیکسٹ ایئر الیکشن کا. لیٹس لسن ٹو عمران خان. محمود قریشی صاحب نے کہا کہ 2017 میں الیکشن ہو سکتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ الیکشن 2017 میں اب ہوں گے؟ 2018 میں تو ہونی ہے. میرے خیال میں نواز شریف کا اس میں سے نکلنا بڑا مشکل ہے, اور کیونکہ نواز شریف نے ریزائن نہیں کرنا تو مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ ان کی گورنمنٹ بھی چلی جائے گی, اور ہم تو پوری تیاری کر رہے ہیں اب 2017 کے الیکشن کے لیے. 2017 میں الیکشن ہو جائے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں الیکشن جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے اور اس کے مطابق وہ 2018 میں ہونا ہے جب اس حکومت کی مدت پوری ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے چونکہ کہا کہ عمران خان نے کہا ہے, تو عمران خان نے سینکڑوں ایسی باتیں کی ہیں جو پوری نہیں ہوئی. تو یہ بات بھی انہوں نے ہوائی ایک ہے, مطلب کہ انہوں نے کہہ دی ہے, تو کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پی ایم ایل این کا ارادہ یہی ہے کہ الیکشن 2018 میں ہی ہوں گے. there will be no early election. نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی وجہ نہیں ہے. گورنمنٹ اتنا زبردست کام کر رہی ہے, لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی ہے, بہت سارے مسائل حل ہو چکے ہیں, سی پیک ہو رہا ہے, اور مطلب کہ ساری دنیا ریکگنائز کر رہی ہے, اور مطالبے کون لوگ کر رہے ہیں جن کے اپنے صوبوں میں برا حال ہے. بٹ سر اسی میں تمام معاملات تو اپوزیشن جو اس وقت آپ کو نظر بھی آ رہی ہے بڑا دوبارہ شور مچاتی ہوئی, وہ پیناما لیکس کا ہی معاملہ آ رہا ہے بار بار. اگر پرائم منسٹر وضاحت کرتے ہیں آ کر اسمبلی میں تو شاید وہ مطمئن ہو جائے. اب پاکستان تحریک انصاف واپس بھی آ گئی ہے اسمبلی میں. وہ ہے کہ تیرے آزار کا چارہ نہیں نشتر کے سوا, اور یہ سفاک مسیحا میرے قبضے میں نہیں. بات یہ ہے کہ یہ مطمئن نہیں ہوں گے کسی بھی بات سے. آنے میں کیا پارلیمنٹ میں وہ اپنی مرضی سے آئیں گے, ان کی مرضی سے نہیں آئیں گے. یہ جو فرماتے ہیں نا کہ جی جب نواز شریف آئے گا تو میں آؤں گا, تم اس کا مقابلہ نہ کرو. چھ پدی کا شوربہ. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ نواز شریف تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا ہے, تمہیں شوق چڑھا ہے کہ میں نواز شریف کے اڈپار ہوں. بٹ سر کانسٹیٹیوشنلی تو دونوں کو آنا چاہیے پارلیمنٹ میں, کیوں نہ آئیں؟ کانسٹیٹیوشنلی بالکل آنا چاہیے, اور آتے ہیں, لیکن ان کے پاس پرائم منسٹر کے پاس جسٹیفیکیشن ہے. ان کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے نہ آنے کی؟ جسٹیفیکیشن کیا ہے پرائم منسٹر کی؟ پرائم منسٹر کے پاس جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ پرائم منسٹر جتنی محنت کے ساتھ انہوں نے ٹیبلز ٹرن کر کے رکھ دی ہیں پورے ملک میں, ہر شعبہ ہے زندگی میں, اس کے لیے اس میں کام کرنا پڑتا ہے نا. سر وہ پارلیمنٹ کے تھرو کریں کام یا کوئی پرائیویٹ الگ باڈیز انہوں نے ہائر کی؟ نہیں, پرائیویٹ نہیں, گورنمنٹ پوری موجود ہوتی. پچھلے جو وزرائے اعظم تھے جو 1 میگا واٹ نہیں پیدا کر سکے, وہ سر پارلیمنٹ تو آتے تھے. ہاں, وہ میں یہی کہہ رہا ہوں, وہ پارلیمنٹ میں آتے تھے اور باقی وہ بینک کھول کے لوٹتے رہے اس ملک کو, اور کوئی کام نہیں کیا. ان کو
پکڑنے کی بات نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں, پکڑنا اداروں نے ہوتا ہے, حکومت نے نہیں ہوتا. یہ ایک مس پرسپشن ہے. بات یہ ہے کہ ادارے آزاد ہیں, عدالتیں آزاد ہیں, پولیس جو ہے اس نے دیکھا نا, یہ ہمارے ہاتھ میں کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. تو یہ کہنا, اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ عمران فاروق کے قاتل ابھی تک نہیں پکڑے گئے, یا الطاف حسین کے گھر سے لاکھوں پاؤنڈ برآمد ہوئے, آپ لندن میں رہی ہو 1000 پاؤنڈ پہ پکڑ لیتے ہیں, تو وہ ابھی تک وہ ختم ہو گیا نا. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کیس ہی نہیں ہوا, وہ قتل ہی نہیں ہوا. قتل تو ہوا نا بھائی, مجرم پکڑا جائے تو بات کی بات ہے نا. تو پکڑیں یا نہ پکڑیں, میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں, بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جو استعفیٰ دے دیں اور الیکشن 2017 میں کرا دیں. بھائی ہم تو نہیں کراتے, آپ کرا دیں نا اگر جلدی الیکشن کرانا چاہتے ہیں. تو نہیں سمجھے اس کو, نہیں میں کہتا ہوں KPK میں کرا دیں, وہاں پہ برے حالات ہیں, وجوہات ہوتی ہیں نا. اب سندھ ہے, مطلب ایک کھنڈرات پہ حکومت کر رہے ہیں. کراچی کوڑا کرکٹ, لاڑکانہ کا برا حال, کرپشن, ایک ایماندار IG لگا تھا اس کو بھی آج چینج کر دیا ہے. تو ایسے حالات میں دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں نا, تو آپ کے صوبوں میں یہ بڑے اچھے حالات ہیں, ہم وہاں پہ کراتے ہیں الیکشن. رائٹ, تو الیکشن نہیں کرانا, مگر آپ نے کہا ادارے آپ کے آزاد ہیں. بٹ عمران خان اگین اسی انٹرویو میں وہ تھوڑے سے مایوس نظر آیا میں سپریم کورٹ سے. لیٹس لسن ٹو ہم. جب سپریم کورٹ نے خود ہیئرنگ کر دی, اور ہماری تو ہیئرنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی, ہم نے جو کہنا تھا وہ ہم کہہ چکے تھے. تو یا تو کمیشن شروع میں بنا دیتے تو وہ ہیئرنگ کر لیتی. جب کمپلیٹ ہو گیا, زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے کی ساری ہیئرنگ رہ گئی تھی. انہوں نے اب جواب دینا تھا نا, تو ان کے کوئی 3 گھنٹے رہ گئے تھے. تو جب 3 گھنٹے رہ گئے تھے, اس کے بعد فیصلہ تھا, تو اس کے بعد کہنا کہ اب کمیشن بنا دو. تو کیا ہوا ہے پھر آپ کے خیال سے, واٹ ہیپنڈ؟ میں یہ نہیں جانتا ہوا کیا ہے, لیکن میں یہ جانتا ہوں میں مایوس ہوا, کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 2-3 دن اور لگ جانے تھے, تو وہ ہیئرنگ کر کے ختم کر. سپریم کورٹ سے مایوس ہوئے. دیکھیں جب تک ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا یہ مایوس رہیں گے. ہر چیز سے مایوس ہیں. یہ سپریم کورٹ سے کیا, کون سا ادارہ, FBR سے یہ مایوس ہیں, سپریم کورٹ سے یہ مایوس ہیں, الیکشن کمیشن سے یہ مایوس ہیں. بھائی الیکشن ہار جاتے تو الیکشن کمیشن کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, باقی تو کوئی پارٹی اس طرح سے مایوس نہیں ہے. آپ نئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق یہ ملک چلے, جو کبھی بھی نہیں ہوگا, لہذا آپ مایوسی کا شکار رہیں گے. ہم چاہتے ہیں آپ مایوسی کا شکار نہ رہیں, آپ حقیقت کی دنیا میں رہیں, آپ فینٹیسی ورلڈ میں ہیں. آپ اپنے آپ کو خود آپ نے سمجھ لیا کہ آپ بہت بڑے لیڈر ہیں, جو کہ آپ نہیں ہیں. آپ کی پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے, جو کہ نہیں ہے. آپ کی پارٹی بری طریقے سے الیکشن آ رہی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, کمیشن نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے سپریم کورٹ کے. بھائی آپ اپنی پیروں پہ تو کھڑے ہو نا, زمین پہ تو رہے نا. آپ نے جو خود سے ایک چیز طے کر لی ہے, وہ باقی 20 کروڑ نے نہیں طے کی. اتنی بیس لیس بات ہے تو پھر لیٹ دی پرائم منسٹر کم, وہ آ کے کر لیں بات, ایڈریس کر لیں. احتجاج ہی ہوگا سر. احتجاج تو آپ لوگ اتنا کرتے رہے پیپلز پارٹی کے زمانے میں, کس طریقے سے ان کو بجٹ پیش کرنا پڑا ہے, کانوں بند کر کے وہ بجٹ پیش کرتے. ان کی خواہشوں کے احترام میں تو نہیں آئیں گے, وہ اپنے پروگرام کے مطابق آئیں گے. ٹھیک ہے, آئیں گے. انہیں پہلی بات یہ ہے کہ انہیں خود آنا چاہیے. یہ ویلے ہیں, ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے. نواز شریف کے پاس بہت سارے کام ہیں, اس کے نہ آنے کی وجوہات ہیں. ان کے نہ آنے کی کوئی وجہ ان سے پوچھیں نا, یہ کیوں نہیں آتے. اپوزیشن کا کیا کام ہوتا ہے, لیکن اپوزیشن کا کیا کام ہوتا ہے. وہ اگر پارلیمنٹ میں بھی نہیں آ سکتی تو پھر اور کیا, مطلب آپ کرتے کیا ہیں سارا دن. بٹ سر صرف PTI نہیں کہہ رہی, اپوزیشن لیڈر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے چیف جسٹس آپ کے اپنے بندے ہیں. دس از لیڈر اپوزیشن. انتہائی ارریسپانسبل بات ہے. اس سے زیادہ گری ہوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. اس سے زیادہ اپنے اداروں کو بدنام کرنے والی کوئی بات نہیں ہو سکتی. اس سے زیادہ یعنی کہ لا علمی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ خورشید شاہ یہ کہیں بھائی بات یہ ہے کہ حکومت نہیں لگاتی چیف جسٹس کو. انہوں نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ یہ تو جوڈیشل جو ان کا کمیشن ہے, ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ جو سینئر, اب 2025 کا بھی آپ کو آج پتہ لگ سکتا ہے کہ کس نے لگنا ہے. اس پہ اپوزیشن لیڈر یہ بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس ملک کے اداروں کو ملائن کر رہے ہیں, جو افسوسناک ہے. بٹ سر اگر ہم
دیکھیں بیان جو پرائم منسٹر نے دیا تھا اسمبلی میں اور پھر جو کورٹ کی پروسیڈنگز ہوئی, آپ کو کوئی تضاد نظر نہیں؟ کوئی تضاد نہیں ہے, بالکل بھی, ذرا برابر بھی. ایک قطری شہزادہ ہے جس کا ذکر نہیں ہے کہیں پارلیمنٹ میں, ضروری تو نہیں ہے. ایک ورڈ ہے سر انگریزی کا ایبسنس بائی کنسپیکوس بائی ایبسنس, یہ اس کی غیر موجودگی زیادہ اس کو اہم بنا دیتی ہے. میں بتاتا ہوں, دیکھیں نواز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں ایک تقریر کی, حالانکہ وہ بھی تقریر نہ کرتے تو کوئی حرج نہیں تھا بھائی, ان کے بچے ہیں 40 سال کے, 44 سال کے, وہ جو مرضی کرتے پھرے, کسی کے بچوں کا کوئی ذمہ دار ہوتا ہے. لیکن انہوں نے ریسپانسبلٹی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ میرے بچے جوڈیشل فورم میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے, اور اس لیے وہ آئے کہ انہیں پتا تھا کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اچھا, انہوں نے بتا دیا کہ اسی طرح. اچھا, ساتھ میں انہوں نے ایک بات کہی جس کی کوئی بات نہیں کرتا کہ جی جو یہ میں نے بات بتا دیا آپ کو کہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے پیسے گئے نہیں, جو شور مچاتے ہیں منی ٹریل بتائیں, اپنی بتاتے نہیں, دوسروں سے پوچھتے رہتے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ میرا بیان ہے اور اس کی مزید تفصیلات جو ہیں وہ عدالت میں بیان کر دی جائیں گی. اب مزید تفصیلات میں قطری شہزادہ نہیں آ سکتا, یہ کوئی اور بات نہیں آ سکتی, یا ہر بات انہوں نے, کیا وہ عدالت میں کھڑے تھے اس وقت یا پارلیمنٹ میں کھڑے تھے؟ سر مشاہد اللہ صاحب, بزنس کا تھوڑا سا اگر ہم لے جائزہ تو آپ کے خیال سے ایک قطری شہزادے والی بالکل آپ اس کو مان رہے ہیں, یہ بالکل سمجھ میں آنے والی ایک ویلڈ ایکسپلینیشن ہے, ایسا ہوتا ہے بزنس میں؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا, اور کیسے ہوتا ہے مجھے ایک بات بتائیں, اور کون سا طریقہ ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے. جن لوگوں کے بزنسز ہوتے ہیں جو نیشنلی, دیکھیں نا باہر بھی کیوں گئے تھے, یہ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا, ان لوگوں کو متعاون نہیں کرتا جنہوں نے ان کو زبردستی. سر ضرور کریں بات اس پر, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ باہر جا کے کچھ بھی کر لیں. سر یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تعویل تو نہیں ہے. نہیں, کچھ بھی کیا, کچھ بھی تو کریں, یہ مت پوچھیں کہ پیسہ کیسے بھرا ہے, وہ بھی لیجیٹیمیٹ کوسچن ہے. میں کہہ نہیں رہا نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں اس ملک سے نکالا گیا, ان کے بزنسز بند کیے گئے, مجبوری کے طور پہ گئے نا وہ, ٹھیک ہے, کوئی خوشی سے تو نہیں گئے تھے دونوں دفعہ, مطلب ان کے یہاں گھروں تک پہ قبضے ہوئے ہیں نا, تبھی گئے ہیں نا. اچھا, اب جا کے وہاں کیا کریں گے, یا تو ان کی طرح بھیک مانگے, ٹھیک, جو مطلب کہ وہ جو تھا آغا حسن عبدی, اس سے تنخواہیں لیتے رہی ہے. جب جلا وطن ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنا کام خود کریں گے. تو اس میں برائی کیا ہے؟ ایک اس میں بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے, میں وقفہ لے لوں, آپ کو بتاؤں گی. جو برائی تو کوئی نہیں ہے اس میں کام کرنے میں, لیکن ٹرانسپیرنسی کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ پراپرٹیز ہیں. بٹ اس پہ ہم بات کرتے ہیں آفٹر بریک. کیپ واچنگ ٹائم وتھ فیریا. اینڈ ویلکم بیک. ماشاء اللہ صاحب, آپ نے کہا اس میں حرج کیا ہے. جاوید ہاشمی صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے, مجھے پتا ہے آپ پرسنلی بڑی رسپیکٹ ہے آپ دونوں کے ماں بہن. بالکل. انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ میاں نواز شریف کے پاس اتنے پیسے ہوں گے یا اتنے اپارٹمنٹ. میرے ہمیشہ ذہن میں یہ آتا تھا جب بھی میں سوچتا تھا سعودی عرب کا یا لندن کا کہ یہ بڑی تکلیف میں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی پریشانی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ ان کے ماشاءاللہ بزنسز بڑے فلرش کرتے. آپ کا کیا تاثر تھا؟ آپ تو مجھے تو میاں صاحب نے خود یہ بات بتائی, میں سنی بات نہیں کر رہا, نہ اپنے تاثرات بیان کر رہا ہوں. مجھ سے انہوں نے کہا کہ جب بھٹو صاحب نے آ کے نیشنلائزیشن کی, ایوب خان نے تو اس کو انڈسٹریز کو بڑا فروغ دیا تھا نا, انہوں نے نیشنلائز کر کے اس کو تباہ برباد کر دیا. تو اس وقت اتفاق کے جو گوڈاؤنز تھے اس میں اربوں روپے کا مال پڑا تھا. یہ 72-73 کی بات ہے. مجھے یہ بات انہوں نے خود بتائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہاشمی صاحب کے یہ تاثرات جو ہیں وہ, ویسے آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پھر سب لے لیا گیا, وہ پیسے سب ختم ہو گئے. وہ ختم ہو گئے نا, دوبارہ کہاں سے آئے یہ دوبارہ. دیکھیں نا, میں آپ کو بات بتاؤں, دیکھیں آپ میں اور میرے میں بڑا فرق ہے. ہم بزنس نہیں کرتے. جو لوگ بزنس کرتے ہیں نا, جو اونٹ پالتے ہیں نا, وہ اپنے دروازے بڑے اونچے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ آپ کو یہ بات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک آپ کا بڑا بزنس کوئی نہیں ہوگا. ان کے لیے بزنس مین جسے بزنس کرنا آتا ہو نا, اس کے لیے پیسہ کبھی ایشو نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیں. لیکن آپ اہم بات بتا رہے ہیں, یعنی میں یہ سمجھ نہیں سکتی معاملہ جب تک میں بزنس نہ کروں. جو بزنس مین ہے اس کو سمجھ آئے گی. دیکھیں, آپ کو اگر جینوئنلی بزنس کرنا آتا ہے نا تو پیسہ ایشو نہیں ہوتا. اصل میں آپ کو یہ پتا ہو کہ بزنس کرنا کیسے ہے, آپ کہیں سے گزر جائیں گے, آپ پیسہ کما لیں.
سو یہ کیلیبر ہے میاں صاحب کا, بہت بڑی فیملی ہے نا, 80 سال سے کام کر رہے ہیں نا. دیکھیں پچھلے 5 سال میں نے 10 سال میں لوگوں کو اربوں روپے کماتے ہوئے دیکھا ہے, ٹھیک ہے. تو جو 80 سال سے کر رہے ہیں, اور ایک آدمی نہیں کر رہا, 25-30 بندے کر رہے ہیں, ان کے خاندان کے لوگ 15-20 تو ضرور ہوں گے. اس وقت تو معاملہ ایک ہی فیملی کا نظر آ رہا ہے, باقیوں کا تو کوئی ذکر نہیں آیا. فیملی جو ہے نا بہت بڑی ہے, اس وقت تو وہ تو پاناما لیک ہے نا, ٹھیک ہے, آف شور کمپنیاں ہیں نا. اب یہ بھی دیکھو عجیب و غریب کون لوگ. پہلے مجھے بتائیں, آپ کو پتا تھا آف شور کمپنیز کا اس لیک سے پہلے؟ یو ڈڈنٹ نو. مجھے ان کے کسی بزنس کا ابھی تک بھی نہیں پتا. کسی اپارٹمنٹ میں آپ گئے ہیں جن کا ذکر؟ میں بالکل گیا ہوں. انہی اپارٹمنٹس میں کس سال میں گئے تھے؟ میں گیا ہوں یہ جب یہ ادھر گئے ہیں جدہ, یہ جو وہاں سے سعودی عرب سے جلا وطنی کے بعد 2006 میں ہوگا میرا خیال. اس سے پہلے نہیں گئے؟ اس سے پہلے تو میں کبھی بھی نہیں گیا نا ان کے پاس ادھر اس طرح سے. سو 2006 میں آپ ان اپارٹمنٹ میں, جب مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں پتا, جب یہ وہاں سے ادھر شفٹ ہوئے ہیں سعودی عرب سے, تو یہی تھا میرا خیال. ٹھیک, کیونکہ پونے 2 سال میں آپ کو خود دیکھا ہے 10 ڈیوک اسٹریٹ, لیکن اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. ڈیوک اسٹریٹ وہ کون سا سن تھا جب دیکھا تھا آپ نے؟ 2007 تھا. وہ یہی 6-7 میں میں نے پھر وہاں گیا ہوں, اس سے پہلے میں کبھی بھی نہیں گیا. لیکن یہ اپارٹمنٹس آپ نے اس وقت دیکھے ہیں, اس سے پہلے کا نہیں پتا. چلیں سر, ایک اور شخصیت واپس آ گئی, ان پہ بات کر لیتے ہیں. یہ تو آپ نے کہا نا نواز شریف صاحب کیوں گئے اور کن وجوہات میں گئے. آصف زرداری صاحب کیوں گئے تھے آپ لوگوں کی حکومت کے دوران, اور اب کیسے واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیں آصف زرداری صاحب اور میاں صاحب میں زمین آسمان کا فرق ہے. آصف زرداری صاحب اب بھٹو زبردستی کے بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھٹو نہیں ہے. بھٹو دیکھیں نا, مطلب کہ آپ اپنے نام کے ساتھ بھٹو لگا لیں یا میں لگا لوں, ہو تو نہیں جاؤں گا نا, ٹھیک ہے. میری جیب میں پڑا ہوا ہے مرتضی بھٹو کا انٹرویو, میری جیب میں اس فون میں نصرت بھٹو کا انٹرویو پڑا ہوا ہے. میں اگر آپ کو سناؤں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. بات یہ ہے کہ ان کا ہم چلا دیں, نہیں چھوڑیں جی, میں آپ کو ویسے بتا دوں گا میں پروگرام کے بعد بتا دوں گا آپ کو, چھوڑیں. میں ان چکروں میں پڑتا نہیں, میرے پاس باتیں کرنے کو بہت ساری ہے نا. آپ بات تو سنیں نا. بات یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہے نا, ان کی شہرت کوئی ایسی نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑے سیاسی آدمی کبھی کسی مطلب سیاسی فیصلوں میں رہے ہوں, یا تحریکیں چلاتے رہے ہوں, یا وہ کبھی اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہوں, یا وہ کوئی بھٹو صاحب کے قریب رہے ہوں, یا ایون محترمہ بے نظیر جو ہیں ان پہ بہت زیادہ اعتماد کرتی ہوں, بلکہ عدم اعتماد تھا. تو وہ تو ان کو ایک وہ اگر وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی 2008 میں شہادت نہ ہوتی تو محترمہ تو بچوں کے پاس چھوڑ کے آئی تھی نا, وہ تو نہ ہوتے نا سیاست میں. وہ تو ایک انسیڈنٹ ہوا, اس کے نتیجے میں ظاہر ہے وہ جو بھی ہوا وہ ایک علیحدہ داستان ہے. اب وہ یعنی کہ ادھر باتیں ہوتی ہیں کہ جی فلانا چلا گیا فلانا, بھائی محترمہ بے نظیر بھٹو بھی چلی گئی تھی نا. زرداری صاحب نے ایک بیان ٹھوکا اور اس کے بعد 2.25 سال بعد اب سنا آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے دھواں دھار بیان ٹھوکا تھا, انہوں نے کہا ایسا بیان نہیں ٹھوکنا چاہیے, پھر کھڑا کچے پیروں بیان نہیں دینا چاہیے, مضبوطی سے دو تو پھر کھڑے بھی ہو جاؤ نا. میں تو نہیں بھاگا اس ملک سے, وزارت چلی گئی کیا ہوا, ٹھیک ہے. بیان یا تو اس طرح کا دینا نہیں چاہیے, جب دے دیا آپ نے پھر ذرا ٹھہرے تو صحیح نا تھوڑا سا. تو اصل میں سیاست اور چیز ہے. زرداری صاحب آ رہے ہیں, وہ رہتے ہی دبئی میں ہیں, وہ 2008 سے لے کے اب تک مجھے بتائیں کتنے جلسے کیے. تو اس بیان کی وجہ سے وہ باہر تھے, یہ بات تو پھر اس سے پہلے بھی آپ ذرا پہلے بھی کبھی چلے جائیں نا, انہوں نے کون سی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی ہے سوائے گھر ہی میں بیٹھے رہے نا. 2008 میں بہانہ مل گیا کہ جو وہ طالبان ہے جلسے نہیں کرنے دے رہے. اچھا بھائی جلسے نہیں کرنے دے رہے, بعد میں کر سندھ میں تو کر لیتے, سندھ میں کتنے کیے, نہیں کیے. اب کوئی بہانہ نہیں ہے تو ایک بیان دیا چلے گئے جی, اب چلے گئے. بتاؤ تو دیں کہ نصرت بھٹو مرتضی بھٹو کے انٹرویو میں کیا ہے. ان لوگوں کے خلاف ہے نا سارے. زرداری صاحب وہ تو فاطمہ بھٹو نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو سر خاندانی لڑائی ہے, لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ سیریس مسئلہ ہے. دیکھیں نا, بات تو پیپلز پارٹی کی تھی نا, کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. بے نظیر بھٹو کی شہادت سے پہلے بھی ہوا. بھٹو صاحب نے کس کو چیئرمین بنایا تھا, چیئر پرسن نصرت بھٹو کو بنایا تھا نا. تو بھٹو صاحب نے تو انہیں بنا کے گئے تھے اپنی بیگم کو, تو اس کے بعد ان کو کیسے ہٹایا گیا تھا. یہ بڑی مطلب کہ غمزدہ کر دے گی آپ کو یہ داستان, اگر آپ کسی وقت اس پہ کوئی پروگرام کریں.
اس کے بعد محترمہ بن گئی. پھر مرتضیٰ بھٹو نے ایک دہشت گرد تنظیم بنائی تھی, پیپلز پارٹی ہی کی تنظیم تھی, وہ سارا کچھ تھا. پھر ان کو لایا گیا محترمہ کے زمانے میں, MPA بنایا گیا. اس کے بعد ان کے اپنی بہن سے بھی تعلق, جو اختلافات تھے اس کی بھی وجہ آصف زرداری ہی صاحب تھے نا. بٹ سر جب ہم بات کریں ان کی واپسی کی, ان کی واپسی کے ساتھ ساتھ اب پرویز رشید صاحب بھی ہمیں سکرینز پر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں, آپ کا بھی ہم سن رہے ہیں. کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی وزارتیں مل جائیں؟ میں تو ایک سیکنڈ کے لیے کہیں نہیں, مجھے تو وزارت سے میں ہٹاؤں, مجھے پارلیمانی لیڈر بنایا گیا جو میرے نزدیک اس سے بڑی پوسٹ ہے. تو میں تو ایک لمحے کے لیے بھی کہیں میں غائب ہونے والا آدمی نہیں ہوں. تاثر کیا دے رہے ہیں کہ آپ ہٹا دیتے ہیں وزارتوں سے کسی کے پریشر میں آ کر, مگر خود سے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ہٹانا چاہیے, تو پھر تو بڑی ویک گورنمنٹ کا تاثر دے رہے ہیں. دیکھیں نہیں, ویک شک کی بات نہیں ہے. دیکھیں اس ملک کے اندر جو کیا ہو رہا ہے, اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, آپ پھر مجھ سے اگر کرانا چاہتی ہیں تو. بات یہ ہے کہ اس ملک کی جو ہے ڈیموکریسی وہ فریجائل ہے, وہ ٹرانزیشن میں ہے. ٹرانزیشن میں آپ کو بہت سارے یعنی کہ کام ایسے کرنے پڑ جاتے ہیں بعض اوقات کہ آپ کی طبیعت نہیں چاہتی. اس ٹرانزیشن پیریڈ کو گزار کے میچورٹی کے اس میں داخل ہونے کے لیے ایرا میں, ٹھیک ہے, یہاں پہ تالا آزمائیاں ہوتی رہی. یہاں پہ یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ آج بھی بہت سارے لوگ اس چکر میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے سول اور ملٹری کی لڑائی ہو جائے. ٹھیک ہے, پچھلے 3 سال بھی یہی ہوتا رہا اس ملک میں. اللہ کا شکر ہے وہ بات نہیں ہوئی اور ہم تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. جمہوریت بھی مضبوط ہو رہی ہے, لیکن ایسی مضبوط نہیں ہوئی ابھی کہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ رونما نہ ہوں. سر لیکن پھر یہ کیا آپ سے کم محبت ہے اور چودھری نثار سے زیادہ محبت ہے؟ ان کے خلاف تو پوری ایک ادارے کی رپورٹ ہے, اس کے باوجود وہ استعفیٰ نہیں دیں گے, لیکن آپ استعفیٰ دیں گے, پرویز رشید صاحب استعفیٰ دیں گے. محبت جو ہوتی ہے نا وہ وزارتوں کی مرہون منت نہیں ہوتی. بڑا آپ نے خوبصورت جملہ کہا سر, لیکن ہم بات یہ ہے ایکشن کو چھوڑیں, محبت اور چیز ہے, وزارت مٹیریل ہے. مٹیریل اگر آپ کے روحانی معاملات میں داخل ہو جائے نا تو پھر وہ روحانیت بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن وہ رپورٹ دیکھی ہے آپ نے؟ کون سی رپورٹ؟ کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ. کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ مطلب تھوڑی بہت اخباروں میں دیکھی ہے. اس میں کیا ہے, اس رپورٹ کو دیکھ کے کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انٹیریئر منسٹر سیف ہیں؟ یا اپنی پوزیشن میں دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملاقاتیں کریں کلدن تنظیموں کے ساتھ, ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے, ان کو جواب نہیں ہے. کلدن تنظیمیں وہاں پہ کر رہی ہیں, ریلیز کر رہی ہیں, الزام لگا رہے ہیں وہ دشمن ملک پر یا نیبر ملک پر, جبکہ اندرونی معاملات ہیں. تمام کا تمام معاملہ انہوں نے ڈال دیا انٹیریئر منسٹری پہ. اب دیکھیں اس کا یہ ایک پہلو آپ نے بیان کر دیا. دوسرا پہلو کیا ہے اس کا کہ دفاع پاکستان کونسل نے انٹیریئر منسٹرز کو ریکویسٹ کی کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا جی مل لو, مل لیے. چودھری نثار علی خان جھوٹ نہیں بولتا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اس نے اگر یہ کہا ہے تو یہ 1000% سچ ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لدھیانوی صاحب آ رہے ہیں, انہیں وہ لوگ لے کے آئے. اچھا اگر آپ لے کے, اچھا کس آدمی کو لے آئے جس کو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ تم قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ لو, اور وہ منتخب بھی ہو جاتے. ایک آدمی قومی اسمبلی کا الیکشن, اچھا یہ کہہ کون رہے ہیں سارے؟ میں اب ان کی ہسٹری بتاؤں. دیکھیں 1973-74 سے یہ طالبان کا اور پروکسی وار افغانستان کی شروع ہوئی ہے, بھٹو صاحب کے دور سے, جس کی کوئی بات نہیں کرتا. پھر ضیاء الحق نے اس کو آگے کھینچا. پھر اس کے بعد محترمہ بے نظیر نے کہا کہ طالبان ہمارے بچے ہیں. پھر نصیر اللہ بابر نے کہا کہ ہم ان کو پال رہے ہیں, فلانا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اور اس وقت بھی 62 کا لدم تنظیمیں سندھ میں کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے یہ جن لوگوں سے کہتے ہیں ملاقاتیں ہوتی رہی, انہی لدھیانوی صاحب نے پوری لسٹ دی, اعظم طارق نے پوری لسٹ دی کہ پیپلز پارٹی کے فلاں لوگوں کو سمیت خورشید شاہ کے دیکھیں میری بات, میرا پوائنٹ پورا ہونے, سمیت خورشید شاہ کے ہم نے ان کی مدد کی. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ یہ جو بلوچستان میں لوگ لڑتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, فراری جو ہوتے ہیں جو پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں, وہ ہر چوتھے دن آپ دیکھتی ہیں نا ٹی وی پہ کہ انہوں نے بندوق لا کے رکھ دی, تو انہیں باہر گورنمنٹ کچھ نہ کچھ پیسے بھی دیتی ہے, تو ان سے بات کرتی ہوگی نا کہیں نہ کہیں. تو ایک ایسا آدمی, فرض کریں میں مفروضے پہ بات کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, میں وزارت داخلہ نہیں چلا رہا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آپ کو
اجازت دیتا ہے الیکشن لڑنے کی, آپ اس سے بات کریں تو آپ نے بڑا ظلم کر دیا ہے. اچھا دوسری پارٹی جو الزام لگا رہی ہے وہ ان سے بات کرے تو ٹھیک ہے. رپورٹ نہیں مان رہے آپ لوگ, گورنمنٹ کو اس رپورٹ پہ اعتراض ہے. نہ ماننے کی بات میں نہیں کرتا, ماننی چاہیے. سر میں تو نہیں کہا نا, یہ تو رپورٹ کہہ رہی ہے, وہ اعتراضات اٹھا رہی ہے. نہیں, رپورٹ بے شک کر رہی ہے. دیکھیں رپورٹ سے تمام مندرجات سے اتفاق کرنا ضروری تو نہیں ہے نا. ٹھیک, so there will be no action against interior minister. انٹیریئر منسٹر کے خلاف ایکشن کی بات تو نہیں کی اس رپورٹ میں, یہ کی ہے تو مجھے بتا دیجیے. ذمہ داری تو ڈالی ہے, لیکن ذمہ داری دیکھ, مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ چودھری نثار علی خان وہ وزیر داخلہ ہے کہ جس کے دور میں دہشت گردی 70% سے زیادہ کم ہو گئی. It's only because of the interior minister. نہیں دیکھیں نا, اگر یہ بھی پھر جو کچھ رپورٹ ہے یہ صرف اونلی انٹیریئر منسٹر کی وجہ سے ہے تو پھر کیا اس کے نیچے اور بہت ساری چیزیں نہیں ہیں؟ اگر استعفیٰ آپ اس سے مانگ رہی ہیں تو پھر 72% جو ہے نا اس کا کریڈٹ بھی سارا اس کو دیں. ٹھیک ہے سر, وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد بات کریں گے. Keep watching Tonight with Faria. اینڈ ویلکم بیک. سینیٹر مشاہد اللہ میرے خصوصی مہمان ہیں. صرف اب بیکاز آپ کو اس کا بھی بیک گراؤنڈ پتہ ہے, پی آئی اے کا, جو پی آئی اے کے طیارے کا حادثہ ہوا اس کے بعد, اور آپ بھی ٹریول کرتے ہیں پی آئی اے سے, میں بھی کرتی ہوں, سب لوگ کرتے ہیں, کتنی سخت قسم کی انکوائری ہونی چاہیے؟ کیا پاکستانیوں کا حق ہے اس حوالے سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی شدید سے شدید تر انکوائری ہو وہ بھی کم ہے. اس لیے کہ ایک تو وہ حادثات ہو گیا, دیکھا حادثات ہوتے ہیں دنیا بھر میں, لیکن جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ اس میں نیگلیجنس بہت زیادہ. اور اس کے بعد, اس کے بعد بھی آپ دیکھیں آج ایک اور خبر آئی ہوئی ہے, اس سے پہلے کبھی یہ ہو گیا, چھوٹے موٹے مسئلہ کیا ہے, میں تھوڑا سا سمجھتا بھی ہوں کہ یہ جو سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں نا, اس میں سول ایویشن بھی پوری انوالو ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا ہم اس کو بھول جاتے ہیں. ایئر سیفٹی, سول ایویشن انوالوڈ ہے, ایئر سیفٹی ہے اس کا, یعنی کہ جس طریقے سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی جو کر رہے ہوں گے, یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے, ظاہر ہے جہاز اڑتا ہے اترتا ہے سارا کچھ ہے, لیکن مینٹیننس کے ایشوز ہیں مجھے معلوم ہے. رائٹ, بالکل. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے. اور پھر ابھی دو چیزیں ایسی ثابت ہوئی, مثلاً ابھی یہ جو چیئرمین صاحب تھے, اس سے پچھلے ایک ناصر جعفر چیئرمین تھے, آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, بڑے بڑے اربوں خربوں پتی, انہوں نے ایک بات یہ ثابت کی کہ یہ اتنا سا بھی پریشر نہیں برداشت کرتے, یہ برے وقت میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. بھلے یہ کوئی بات ہے, وہ خود گئے اور کون گیا, کسی نے نہیں کہا کہ جواب دیں آپ آ کر. وہ جواب بھی تو ان سے نہیں دیا جاتا نا. میں نے اپنی کمیٹی میں کئی دفعہ بولا, ایک دفعہ کے علاوہ آئی نہیں, اور جو آتے ہیں وہ جواب بھی ٹھیک نہیں دیتے. بات یہ ہے کہ شوق تو ہوتا ہے انہیں, وہی بات. اب وہ اسٹرائک ہوئی تھی, وہ بھاگ گئے جی, 2 بندے مر گئے, رونے شروع ہو گئے ٹی وی پہ بیٹھ کے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں. کس ملک میں, ہم امریکہ میں نہیں رہ رہے, ہم برطانیہ میں نہیں رہ رہے, یہاں یہ چیزیں ہوں گی اور اسی میں سروائیو کرنا ہے نا. آپ نے فیصلے کرنے ہیں, آپ مطلب کہ ذمہ داری قبول. جب آپ خود کہہ رہے ہیں مینٹیننس میں مسئلے ہیں, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یہاں مینٹیننس میں مسئلے کا مطلب ہے کہ آپ مروا رہے ہیں لوگوں کو, ان کی جانوں سے کھیل رہے ہیں. دیکھنا, یہ جو میں جو کہہ رہا ہوں, یہ جو ابھی خبریں آئی ہیں نا, آپ ان کو غور سے پڑھ لیں تو اس سے پتہ لگ جائے گا کہ مینٹیننس کے ایشوز ہیں. سر کس ملک میں ہوتا ہے کہ کالے بکرے کا صدقہ دے کے آپ جہاز چلائیں؟ یہ نواز شریف نے تو نہیں کیا نا, لیکن ادارے نے کیا اس خلاف. دیکھیں نا, مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اس آپ کے دفتر میں کوئی واردات پڑ جائے, کالا بکرا لے کے آ جائے, نواز شریف ذمہ دار ہے؟ بٹ سر یہ تو ایک قومی ادارہ ہے. قومی ادارہ تو ہے, لیکن قومی ادارے میں, اس ملک میں بہت سارے قومی ادارے ہیں, لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں. کسی ایک آدمی کی الٹی سیدھے حرکت جو ہے اس کا نواز شریف کیسے ذمہ دار ہو گیا؟ اور عمران خان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ جی ہر بات نواز شریف, ہر بات نواز شریف. تو اگر یہ بات سنیں, اگر یہ بات درست ہے تو پھر کل اس کے وزیر نے جو پریس کانفرنس کی ہے تو یہی نومینیٹ کرتا ہے نا ہر ایک کو کے پی کے میں, تو یہ ذمہ دار نہیں ہے کے پی کے کی ہر برائی کا؟ کیا یہ پھر وہ جو اسکول میں بچے مرے تھے اس کا ذمہ دار
عمران خان ہوا نا. اگر یہ والا فارمولا ان کا تسلیم کر لیا جائے تو اے پی ایس کے جو بچے مرے ہیں سینکڑوں. اوکے چلے سر, نہیں مانتے یہ تو پھر کون ذمہ دار ہے پی آئی اے کی؟ پی آئی اے کی مینجمنٹ ذمہ دار ہے, انکلوڈنگ جنید جمشید. کون ذمہ دار ہے؟ بات یہ ہے کہ ذمہ داران جو ہے نا, جو پی آئی اے کو چلا رہے ہیں وہ ہیں, اس کی منسٹری ذمہ دار ہے, اور باقی اس کے علاوہ بھی اگر کوئی پوچھ گچھ کرنے والا ہے انہیں پوچھ گچھ کرنی چاہیے, لیکن اس طرح سے ذمہ داری آپ لگا نہیں سکتے. میں تو ایک اخباری خبروں پہ ایزمپشن پہ ایک بات کر رہا ہوں نا, لیکن اس طریقے سے دیکھیں نا, یہ جہاز پہلے بھی خراب ہوا. اس جہاز میں عمران خان کو نہیں پتا کہ دو دن پہلے چترال جو ہے میاں صاحب اسی جہاز میں گئے ہیں. اجی وہ باتیں کر رہا ہے سیم جہاز میں جو یہ گرا ہے نا. میاں صاحب چترال 11 تاریخ کو یا 12 کو میاں صاحب اس جہاز میں گئے ہیں. اس کو نواز شریف یاد آ رہا ہے. مطلب ہر بات میں آپ اس حد تک آدمی کو نہیں گرنا چاہیے. بٹ آپ ایگری کر رہے ہیں کہ ہونی سخت انکوائری چاہیے؟ بالکل ہونی سخت, اس لیے کہ 47 لوگوں کی جان, وہ جنید جمشید بیچارہ وہ ہو گیا اس میں, اور بھی سب میرے نزدیک جنید جمشید ہی ہیں جتنے لوگ گئے ہیں اس میں. ہر ایک کی زندگی کی ایک ویلیو ہے اپنی, تو اس پہ انکوائری تو سخت سے سخت ہونی چاہیے, کیونکہ کہیں نہ کہیں دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر وجہ کے کوئی حادثہ ہو جائے. کوئی نہ کوئی نیگلیجنس کہیں نہ کہیں ضرور پریویل کرتی ہے, تو یہ چیزیں ہوتی ہے. اگر یہاں پہ نہیں ہوا ہوگا تو پھر جہاز جو ہے اس کے میک میں کوئی گڑبڑ ہوگی, کہیں نہ کہیں تو کچھ ہوا ہوگا نا, ورنہ اچھا بھلا جہاز جا رہا ہے. اے ٹی آر کوئی ایسا انسیف جہاز بھی نہیں ہے, تو وہ چلا گیا, وہ گر گیا, تو بھائی کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا, پتہ تو لگنا چاہیے نا. ایبسلیوٹلی. مشاہد اللہ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم ٹوڈے. سینیٹر مشاہد اللہ کی گفتگو آپ نے سنی. ڈو گیو می یور فیڈ بیک آن مائی فیس بک پیج اور آن مائی ٹویٹر اکاؤنٹ. اللہ حافظ.